دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آیت نمبر 218. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی مغفرت کرنے والے مہربان ہیں۔ سورۃ بقرہ کے دوسرے حصے کا تیسرا باب جاری ہے۔ سورۃ بقرہ کہ پہلے حصے میں مسئلہ توحید اور رسالت کا ذکر تھا، دوسرے مسئلے میں 4 مسائل مذکور ہیں، 3۔ نمبر 1 مسئلہ جہاد، نمبر 2 مسئلہ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نمبر 3 مسئلہ امور انتظامیہ، انتظامی امور، مسلمانوں کی تنظیم اور مسلمانوں کے نظام اور سسٹم کا درست کرنا۔ تو پہلے باب میں عقائد سے متعلق 2 مسئلے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ مسئلہ توحید ہے، اور محمد رسول اللہ مسئلہ رسالت ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے لیے جد و جہد کا نام جہاد ہے، اور اسی جہاد کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی کے لیے مسلمانوں کی تنظیم سازی ہے۔ پھر تنظیم سازی میں 3 امور ہوتے ہیں۔ نمبر 1 انسانی افراد کے اندر، مسلمان افراد کے اندر اسلام ہو، مسلمان میں انفرادی طور پہ اسلام ہو، اسے کہتے ہیں تہذیب النفوس، تہذیب الاخلاق اور تہذیب النفوس۔ اس کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 175-76 میں 10 امور ذکر ہوئے تھے۔ 5 کا تعلق عقیدے سے تھا، 5 کا تعلق اعمال سے۔ اور دوسرا انتظامی امور میں دوسرا امر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے تدبیر منزل۔ تدبیر منزل کا معنی ہوتا ہے گھر میں شریعت نافذ کرنا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے سیاست مدینہ۔ سیاست مدینہ کا معنی ہے ملک میں اسلام نافذ کرنا۔ تو افراد میں اسلام، گھروں میں اسلام، جب گھروں سے معاشرے ترتیب دیتے ہیں، گھروں کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ گھروں کے مجموعے محلے ہوتے ہیں، محلوں کا مجموعہ قصبات ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، شہروں کا مجموعہ ملک۔ تو جب مسلمان گھر شریعت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس سے مسلمان محلے شریعت کے مطابق بنتے ہیں۔ پھر جب مسلمان محلے شریعت کے مطابق ہو تو مسلمان شہر شریعت کے مطابق بنتے ہیں۔ جب شہر شریعت کے مطابق ہو تو پھر کیا بنتا ہے؟ ملک بھی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو تیسرا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ امور انتظامیہ کا، وہ سیاست مدینہ ہے۔ تو یہاں
غیر مرتب انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلے تہذیب النفوس کا ذکر ہوا، پھر سیاست مدینہ کے 4 مسائل بیان ہوئے، اور ان سے مقصد کیا ہے؟ امن قائم کرنا، مال بھی محفوظ ہو، جانیں بھی محفوظ ہو۔ ان دونوں کے امن کے لیے 2 امور ذکر ہوئے تھے، اور پھر تیسرا مسئلہ یعنی دوسرا مسئلہ جو ترتیب کے اعتبار سے تدبیر منزل کا ہے، اس کا ذکر شروع ہوا تو اس کے اندر 18 امور چل رہے ہیں۔ 18 امور میں سے کتنے امور ہو گئے ہیں کسی کو یاد ہے؟ کسی ساتھی کے ذہن میں ابھی تک کتنے امور ذکر ہوئیں گے 18 میں سے؟ کبھی کبھار پوچھ لینا چاہیے نا۔ 18 امور ذکر ہونے ہیں، تو 18 امور میں سے اب تک کتنے ذکر ہوئے ہیں؟ 1 2 3 ذکر ہوئے ہیں۔ ہاں، اب تک کیا ہوئے ہیں؟ 3 ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا امر کیا تھا؟ یسألونک ماذا ینفقون، خرچ کہاں کریں، کیسے کریں، کن پر کریں۔ تو اس پہ وہ لوگ جن کے اوپر کیا ہے، جو آپ کی استطاعت میں ہو اور والدین، اقربا، غریب، مسکین اور مسافر وہ ضرورت مند ہو، تو اس وقت ان پر خرچ کرنا واجب ہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ تھا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، نہیں، کتب علیکم القتال۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا عنوان اور حاصل تھا اتباع شریعت اور اجتناب عن اتباع نفس، نفس کے اتباع سے بچنا ہے، شریعت کی اتباع کرنی ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ جو تھا، ہاں ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ یہ تھا، اور تیسرا مسئلہ تھا تدبیر منزل میں اشہر حرم کے اندر قتال کا حکم، لیکن اس سے مقصد کیا تھا کہ اگر آپ 2 مشکلات کے اندر گھر جائیں تو جس کے اندر کم گناہ ہے، جس کے اندر کم کیا ہو، کم نقصان ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ مسئلہ تھا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ اشہر حرم میں قتال کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل بیان کر دی گئی، اور جس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ واقعہ بھی آپ کو بیان کر دیا گیا۔ جیسے کل ہم نے بتایا تھا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے، ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، جنہوں نے کس میں رجب کے پہلی تاریخ کو جہاد کیا تھا، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ آج رجب کی پہلی تاریخ ہے یا جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے۔ تو وہاں ایک تو احترام تھا اشہر حرم کا، ایک جانب یہ چیز تھی، اور دوسرے جانب جو ہے نا کفار کے کرتوت تھے، جو 6 چیزیں تھیں، 6 امور، وہ جہاد کے اسباب تھے، لڑنے کے اسباب تھے، اور یہ لڑنے سے مانع تھا۔ احترام اشہر حرم یہ مانع تھا، اور وہ 6 اسباب، نمبر 1 وہ صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، کفر بھی، مسجد حرام سے روکنا، اسی طرح کیا کرنا، مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، نمبر 5 مسلمانوں کو اذیت 4 مسلمانوں کو اذیتیں دینا، نمبر 5 مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہنا۔ یہ اسباب موجود ہیں، اور مسلمانوں کے نقصان کے اسباب، تو جب یہ اسباب موجود ہیں تو ان سے لڑنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر اشہر حرم کے اندر بھی ان سے کیا ہو گیا ہے، غیر دانستہ طور پہ جنگ ہو گئی ہے، تو یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ یہ کل کے درس کا حاصل تھا۔ اب جب محمد ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ جب عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا واقعہ گزر گیا اور رب العالمین نے ان کی توثیق کر دی اور ان کا تصفیہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے جو خمس مقرر کیا گیا تھا وہ آپ نے قبول فرما لیا، تو اس کے بعد صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے جو جنگ لڑی ہے، آیا اس جنگ کے اوپر یہ جو لڑائی ہم نے لڑی ہے
اس پہ ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا یا یہ صرف دنیاوی جو فائدہ ہم نے حاصل کیا ہے صرف وہی ہے یا اس پر آخرت کا اجر بھی ملے گا؟ تو رب العالمین نے ان کی تسلی کرتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو ہجرت کر گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، یعنی ان کو طمع اور توقع ہے کہ یہ اللہ کے رحمت یعنی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کی رحمت یعنی جنت میں داخل ہوں گے، تو ان کے لیے آخرت کا بھی کیا ہے؟ انعام ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، حاج ایمان، آپ کو ایمان کا معنی معلوم ہے، ایمان کہتے ہیں تصدیق بما جاء بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے امور، جتنی چیزیں لے کر نازل تشریف لائے ہیں، ان کی تمام چیزوں کا اجمالی اور تفصیلی طور پہ کیا کرنا؟ تصدیق کرنا، کہ آپ جو کچھ بھی لائے ہیں میں صدق دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اسی کو کہتے ہیں کیا؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معنی کیا ہے؟ آپ کو متبع مطلق تسلیم کرنا۔ متبع مطلق کیا معنی؟ متبع مطلق معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہے اور آپ کی پیروی کرنا لازم ہے، آپ کی پیروی ہی اسلام ہے اور آپ کی پیروی ہی اللہ کا دین ہے، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ تو والذین آمنوا کا معنی کیا ہے؟ کہ بھائی جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہے اور آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والے ہوں، نمبر ایک۔ تو یہ تو شرط ہے تمام نیک اعمال کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ حجر اور ہجران کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، چھوڑ جانا، اس لیے قطع کلامی کو اور نہ بولنے کو، کٹی کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کٹی کہتے ہیں، کٹی کہتے ہیں، کٹی کر دینا، کسی کے تعلق ختم کر دینا، اس کو بھی ہجر کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے اوپر جو ہے وہ کیا کرے؟ قطع تعلق کرے اور ہجران اختیار کرے، جدائی اختیار کرے، اس سے بات نہ کرے۔ تو ہجر کا معنی ہوتا ہے، اصل معنی ہجرت کا ہوتا ہے جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ ہجرت شریعت میں ملک کے معلوف کو چھوڑ کر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے یا دین پر عمل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک کو اختیار کرنا، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ اور اصل ہجرت جو کامل درجہ ہجرت تھا وہ ہجرت مدینہ تھا، جو مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، اسے مخصوص ہجرت کہتے ہیں، ہجرت کا فرض کامل۔ جب قرآن میں ہاجروا کا لفظ آتا ہے تو اس سے یہی خاص ہجرت مراد ہوتی ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین نے خصوصی انعام فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ایسی ہجرت جو کیا ہو، جس کا اجر ہجرت مدینہ جتنا ہو اور جو ہجرت مدینہ کی طرح ہو، ایسی ہجرت آئندہ نہیں ہوگی جس میں اللہ کے رسول اور اس کے کیا ہے چہیتے صحابہ کرام ان کے ساتھ ہوں، ایسی ہجرت آئندہ کبھی نہیں ہوگی۔ باقی ہجرتیں ہوتی رہیں گی، لوگ دین کی تحفظ کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمانی اعمال پر آنے کے لیے جب کبھی ان کو کسی ملک کے اندر مشکلات ہوں گی تو وہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جائیں گے، ایسی ہجرتیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن ایسی مخصوص ہجرت جو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہوئی ہے، ایسی ہجرت جس میں اللہ کا نبی بھی شامل ہو، آئندہ کبھی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا، اور ہجرت کے بہت بڑے انعامات ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا، جو دین کے لیے ہجرت کر جائے گا، اللہ رب العالمین اسے بہت ساری غنیمتیں اور بہت ساری سہولیات اور بہت سارے اموال اور بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔
دوسرا فرمایا ہجرت کریں، اور تیسرا فرمایا وجاہدوا، اور جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ یہ نہیں ہے کہ ہجرت کر کے اور ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلیں گے، وہاں بس اب ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی ہے، اب اسلام کی محنت نہیں کرنی، دین کی محنت نہیں کرنی، بس ٹھیک ہے کام پورا ہو گیا۔ نہیں بھائی، آپ کس سے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہو تو یہاں بھی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جاہدو، جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، اور اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے۔ جہاد، لفظ جہاد یہ بڑا عام معنی رکھتا ہے، لیکن جہاد کا فرد کامل قتال ہے۔ جہاد کا جو اصل لفظ ہے، اور لفظ جہاد جو ہے یہ جہد سے، جہاد کا معنی محنت ہے۔ تو آپ جو بھی محنت کریں گے دین کے لیے، اور مقصد اس سے کیا ہو؟ اعلاء کلمت اللہ ہو، تو وہ جہاد میں شامل ہوگا۔ لیکن قتال کا معنی اس طرح عام کرنا، قتال جسے کیا کہتے ہیں؟ لڑنا کہتے ہیں، لڑنا۔ لڑنے کے معنی کو اگر آپ عام کریں گے تو یہ صلیبی، اگر کوئی مولوی اس کو عام کرتا ہے یا کوئی بندہ اس کو عام کرتا ہے تو یہ صلیبی سازش ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں صلیبیوں نے لوگ تیار کیے تھے، مولوی تیار کیے تھے، وہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے، اور قرآن کا درس دیتے ہوئے وہ لفظ جہاد کے اندر کیا کرتے تھے؟ لفظ جہاد کے معنی کو اتنا عام کر دیتے تھے کہ آپ کسی کے ساتھ کیا کر دیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کرا دے، کہتے تھے یہ بھی جہاد ہے، اور آپ یہ کر دیں یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد ہوتا تھا وہ جو اصل جہاد جس میں صلاح الدین ایوبی اور اس کے گوریلے مصروف ہیں، لوگوں کو اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ اس سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، تاکہ لوگوں میں جہاد کا ایک عام مفہوم ہو جائے۔ تو ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ گھر میں بیٹھا ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہی تو جہاد ہے۔ تو اسے وہ کہتے ہیں یار گوریلوں کے ساتھ مل کے صلیبیوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جب یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے۔ تو اس طرح سازش کر کے یہ ہمیشہ انگریز کی یہ کوشش رہی ہے۔ غلام احمد قادیانی کو اس لیے لانچ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو نکالا جائے، مقصد یہ تھا۔ اور اس نے اعلان بھی کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اور میں آیا ہوں کس کے لیے؟ میں آیا ہوں برطانیہ کی وفاداری کے لیے آیا ہوں، نبی ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آج کے بعد جہاد نہیں ہے۔ تو مقصد کیا تھا کہ ان کے لیے راستہ ہموار کرنا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ تو کیا ہجرت کریں، ہجرت کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی دین کے لیے جد و جہد کریں۔ جد و جہد کا کامل درجہ کیا ہے؟ لڑنا ہے، لڑنا اللہ کی دین کے لیے لڑنا، اسی جہاد کا کامل اور اکمل درجہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ قتال کو اگر اس معنی میں کوئی لے گا تو یہ قرآن کی تحریف کرے گا۔ لفظ قتال جو ہے اس کا معنی صرف لڑنا ہے۔ اس قتال کی آیت کو اگر کوئی کسی اور جد و جہد پر فٹ کرے گا، مدرسے پہ فٹ کرے گا، تدریس پہ فٹ کرے گا، تبلیغ پہ فٹ کرے گا، کسی اور جد و جہد پہ فٹ کرے گا تو وہ قرآن کی تحریف ہوگی۔ ہاں میں نہیں کر سکتا، میرے حالات معروضی ایسے ہیں کہ میں میدان جہاد میں نہیں نکل سکتا، میں اپنے آپ کو ناقص سمجھوں، کمزور سمجھوں، لیکن ہے کیا ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ رب العالمین کی دین کی اہم ترین چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عروۃ سلامیہ الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کے کوہان کی سربلندی وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنا ہے، قتال کرنا ہے، جہاد ہے۔ تو فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کے رحمت کے امیدوار اور متوقع رکھنے والے ہیں، اور یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے تو کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے تو ایمان ہی کافی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر ایمان، جہاد اور ہجرت یہ شرطیں کیوں لگائی ہیں؟ یہاں تو تینوں شرطیں لگی، ایمان ہو، ہجرت ہو اور جہاد ہو۔ تو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، جنت کے دخول کے دو مرحلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جنت میں بندہ جائے گا، جنت میں بندہ جائے گا۔ وہ میرے ایک چچا تھے، میں ایک دن درس دے رہا تھا حدیث کا، تو وہ بڑے اچھے تھے اور بیچ میں بولتے تھے نا، بڑے جو ہے نا جذباتی قسم کے آدمی تھے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں جائے گا اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے۔ تو
وہ ایک دم مجھے کہنے لگے پشتو میں نا، ایک دم ادھر سے بولے، کہتے ہیں مجھے اگر نا بس کارو جوڑ سے ہی بیڑا بغیر کشی بھی اگر جنت تلاش نہ تو بوشی، کہتے ہیں وہ تو کوئلہ بن چکا ہوگا جل جل کے، پھر جنت بھی جائے گا تو کیا فائدہ ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ہے اس طرح جانا، سزا مل جائے، گناہوں کی سزائیں کھا کے، وہاں رگڑے کھا کے، وہاں سے تطہیر ہو، صفائی ہو۔ اور یہ دو چیزیں ہیں، کافر جہنم میں جائیں گے تذلیل کے لیے، سزا کے لیے، مسلمان جہنم میں جائیں گے تطہیر کے لیے، صفائی کے لیے۔ جیسے کیا ہے، سونے کو آپ بھٹی میں چلاتے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، کھرا ہو جائے، صاف ہو جائے، پھر اس کو کہاں لے جاتے ہیں، پھر سونا آنکھ میں کوئی نہیں ڈالتا، پھر سونا کیا کرتے ہیں لوگ بطور زیور کے استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک، تو یہ ایک ہے فی الجملہ کسی وقت جنت میں چلے جانا۔ تو یہ تو ایسا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور مسلمان گناہگار بھی جنت میں اور جہنم میں جائیں گے۔ تو کفار ان کو کہیں گے کہ ما اغنا عنکم ایمانکم شیئا، تمہارے ایمان نے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، ویسے مسلمان بنے پھرتے تھے، ہم کافر تھے تم مسلمان تھے، ہم بھی آگ میں ہیں تم بھی آگ میں ہو۔ تو اللہ رب العالمین کو اس بات پہ بڑی جو ہے نا غیرت ہے یہ رب کریم کی ذات کو کہ میرے نام لیوا، میرا کلمہ پڑھنے والے جہنم میں پڑے ہیں۔ تو اعلان ہوگا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان من النار، جن کے دلوں میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال دو، آگ سے نکال دو۔ تو یہ سارے نکل جائیں گے جب، تو اس وقت کیا کہیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، صرف کلمہ ہی پڑھا ہوتا۔ تو یہ کلمہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین جسے نصیب فرمائے۔ لیکن ایک ہے کہ جیسے حساب کتاب شروع ہو اور آپ جنت میں چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں دخول اولی۔ یہ دخول اولی جو ہے یہ ایمان، جہاد، ہجرت، نیک اعمال، یہ مثال کے طور پہ ایمان اور ہجرت ہے، باقی سارے نیک اعمال۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، ہجرت اور جہاد کیا وہ یہ بھی کیا ہے جنت میں شروع میں، نہیں، نماز کی پابندی کرے گا، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کا منکر ہے، حج کا منکر ہے، حج نہیں کرتا، وہ اعمال جو کیا لازم ہے فرائض میں سے ہیں وہ نہیں کرتا، ہجرت کیا ہوا ہے، جہاد کرتا ہے، کہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ بطور مثال کے ہیں، تمام کے تمام نیک اعمال کرتا ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ، اس میں محدثین لکھتے ہیں، ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من قال لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا بجمیع مقتضیاتہ، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا رہا، تو یہ کیا ہوگا، جیسے حساب کتاب شروع ہوگا اس کو کہیں گے چلو بابا تم جنت چلے جاؤ۔ تو یہ دخول اولی کے لیے ایمان کے ساتھ کیا ہے، اعمال بھی ضروری ہے، اور دخول فی الجملہ کے لیے اعمال ضرورت نہیں ہے، ایمان نفس ایمان سے بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اس لیے جنت میں، جہنم جو ہے نا بہت خطرناک جگہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کیا ہے ہر وقت کوشش کرنی ہے۔ جتنی کیا ہے منہیات ہیں، منع کیے گئے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جتنی شریعت نے مانا اللہ وان ہو، قرآن نے منع کیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے منع کیا، اس سے بچنا، اور جتنے معمورات ہیں اس پہ عمل کرنا۔ تو یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، جیسے ہی کیا ہوگا حساب کتاب شروع ہوگا ان کو کہیں گے چلو بھائی جنت میں چلے جاؤ۔ تو دنیا کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ میری زندگی کے اندر کیا ہو، میں اپنی زندگی کا ذرا روزانہ وزن کر لیا کروں، وزن حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے آپ سے حساب کیا کرو پہلے اس سے کہ تم سے اللہ رب العالمین حساب کرنے لگے کہ آج کے دن میں نے نیک اعمال زیادہ کیے ہیں یا برے زیادہ کیے ہیں۔ اگر نیک اعمال زیادہ کیے تو الحمدللہ کہہ کر، اور برے اعمال اگر بیچ میں ہوئے ہیں تو ان کو ریموو کرنے کی کوشش کریں کہ کل یہ نہ ہو، اور اگر برے اعمال زیادہ کیے ہیں تو انہیں کیا کریں، انہیں کم کریں، کیونکہ اس کا معنی یہ ہو رہا ہے کہ میں اللہ کی مہربانی اور اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل تو الگ چیز ہے، لیکن قانونی اور اصولی طور پہ میں کدھر جا رہا ہوں، میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ اس لیے اپنا محاسبہ روزانہ کریں، شام کو دیکھیں اور اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔
کہ میں نے کیا کیا، میں کہاں جا رہا ہوں. تو اگر آپ کا حساب کتاب جنت کی طرف میلان آپ کا زیادہ ہے اور آپ کا پڑھنا باری ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس طرف کی پڑھنے کو ہلکے سے ہلکا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر وہ پڑھنا باری ہے تو اسے کیا کریں، اسے باری کرنے کی کوشش کریں. تو فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، جو ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں مثال کے طور پہ، باقی تمام نیک اعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، تو اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کے رحمت سے امید رکھتے ہیں. کیونکہ قطعی طور پہ کیا ہے، قطع تو اللہ رب العالمین، انسان اپنے اعمال کی بنیاد پہ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جنت ہی جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا تو اور کون جائے گا. نہیں، اللہ رب العالمین اگر کسی کو کیا ہے سارے گناہوں کے باوجود جنت میں لے جانا چاہے تو ہمارے اعمال یہ اس کا عوض جنت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اعمال یہ کیا ہے، یہ قیمت ہے اور جنت کوئی مبیعہ ہے جو ہم اللہ رب العالمین سے اعمال کے ذریعے لے لیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو کیا ہوگا، ایک آدمی کو کہا جائے گا کہ تمہیں اپنے فضل سے جنت میں بھیجو یا اپنے اعمال سے. اس نے کوئی بھی برا عمل نہیں کیا ہوگا اور اس کے سارے نیک اعمال ہوں گے، تو اللہ وہ کہے گا اللہ میں نے کوئی غلط تو کیا نہیں ہے، مجھے میرے اعمال کے بدولت جنت میں بھیج دو. اللہ رب العالمین کہیں گے اچھا اس کو ذرا جہنم کی گرد چکر دو. تو وہ آدھا راستہ جب طے کرے گا تو اسے سخت شدید پیاس لگ جائے گی، کہے گا پانی دو پانی دو پانی دو. تو کہا جائے گا کہ پانی تو ادھر اعمال کے بدلے میں ملتا ہے، دنیا میں تم مفت میں پانی پیتے رہتے تھے، ہوا لیتے رہتے تھے، اب تو آکسیجن بھی کیا ہے اعمال کے بدلے ہیں، اور اب تو کیا ہے پانی بھی اعمال کے بدلے ہیں، اب تو ساری چیزیں اعمال کے بدلے ہیں. تم نے ساری زندگی نیک اعمال کیے، کبھی برا عمل نہیں کیا ہے، لہٰذا اس طرح کرو آدھے اعمال دے دو، تمہیں آدھا گلاس پانی مل جائے گا. تو آدھا گلاس پانی ملے گا اور کیا ہو جائے گا، آدھے اعمال ہو گئے گا. اب مرتا کیا نہ کرتا، وہ مرتا کیا نہ کرتے، بندہ مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ ساری دنیا لے لو، مجھے آدھا گلاس پانی دو کیونکہ میں تو مر رہا ہوں. کسی کی جتنے مرضی بڑی جائیداد ہو گئی یا ساری لے لو، میں مر جاؤں تو جائیداد کو کیا کرنا ہے. تو کہے گا یار یہ سارے آدھے لے لو، مجھے بس آدھا گلاس پانی دو. آدھا گلاس پانی پیے گا، اس کے بعد پھر کہیں گے مزید چکر دو. تو تھوڑا سا اور جب چکر دیں گے پھر پیاس لگ جائے گی، کہے گا پانی دو. وہ کہ پانی یہاں تو مفت میں نہیں ملتا، وہ تو دنیا تھی جہاں تمہیں پانی مفت مل جاتا تھا، اللہ کی نعمت ہی تھی. آج تو تم سے ہر نعمت کا حساب ہوگا. تو وہ کہے گا کیا، کہے گا وہ جو آدھے اعمال رہ گئے ہیں وہ دے دو. تو پوری زندگی کے تمام نیک اعمال ایک گلاس پانی کے عوض میں ختم ہو جائیں گے. اس لیے جنت جو ہے یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. تو اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ یرجون بمانے کہ رجوع، اللہ سے رجا اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان پر ہوگی. واللہ غفور الرحیم. اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جیسے یہاں آپ سے صحابہ کرام سے کس میں حدیبیہ کے موقع پہ یا کس کے موقع پہ، یہ اس بطن نخلہ والے موقع پہ ہو گئی ہے، تو یہ کمی کوتاہی اللہ رب العالمین کے دربار میں عفو اور معاف ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ ہم سب کے ساتھ عفو اور درگزر والا معاملہ فرمائے. دين عظيم جاء من وحي الإله